اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس سیونتھ۔ یہ جو بک آئی ہے انوائرمنٹ، سوشل سائنس کی بک ہے انوائرمنٹ، اور اس کا پہلا ٹاپک، اس کا پہلا چیپٹر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور انوائرمنٹ میں جب آپ دیکھتے ہو، اگر ہم ایسے ہی تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیکھیں تو اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ ہمارا جو آس پاس ہے اسی کو کہتے ہیں، اور اس جو انوائرمنٹ ہے اس میں کیا کیا آتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہم پر ہے اور ہم اس کو کیسے متاثر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ایک یہ جو چھوٹی سی سٹوری ہے، اس سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ آفٹر اے لانگ ویکیشن when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to the school was dug up. تو بات ہو رہی کہ جب چھٹیوں کے بعد روی جو ہے سکول کے لیے چل پڑے، اب بہت دنوں کے بعد جب وہ سکول کے لیے، یعنی ان کی چھٹی ہو رہی، چھٹیاں تھیں، تو اس کے بعد جب وہ سکول گئے تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ جو ان کا پلے گراؤنڈ جو ان کے سکول کے نزدیک تھا وہ کھودا گیا تھا۔ People said that a huge building with many flats will be constructed there. اب وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنے گی جس کے بہت سارے فلیٹس ہوں گے۔ Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. تو روی کو اس وجہ سے بہت دکھ ہوا اور اس کے آنسو گرنے شروع ہو گئے، کیونکہ اس سے سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ جو پلے گراؤنڈ تھا اس میں کتنا اچھا گھاس، کتنی اچھی گھاس اگی تھی، اور پھول تھے وہاں پہ اور تتلیاں تھیں وہاں پہ، یعنی اس کو جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے وہ زیادہ پسند تھی۔ اور اس نے جب دیکھا کہ اس پلے گراؤنڈ کی حالت جو ہے بالکل تباہ اور برباد ہو گئی ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں اب دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. اور جب اسمبلی شروع ہوتی ہے اسکول کی تو اس میں پرنسپل نے بھی یہ سب چیزیں دیکھی اور اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہمارا انوائرمنٹ کیسے چینج ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اگر ہم اس کو اپنے سے کمپیئر کریں تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ دن بہ دن چینج ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سارے مکان بنتے ہیں، بہت سارے جو پیڑ ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، اور جو زمین فصلوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو اب کنسٹرکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان شارٹ ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے، جو گرینری ہے، نیچرل ویجیٹیشن ہے، یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" تو جب کلاسز شروع ہو گئے تو روی نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے۔ "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. اور ٹیچر نے کیا جواب دیا؟ جو بھی آپ اپنی اطراف میں دیکھتے ہو یا ارد گرد، جو بھی جب آپ اپنی نظر ارد گرد گھماتے ہو تو جو بھی آپ کو دکھائی دے اسے انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the part of our environment. تو روی کیا ہوگا؟ روی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکول بلڈنگ ہے، ٹیبلز ہیں، چیئرس ہیں کلاس روم میں، اور یہ جو کھیت نظر آ رہے ہیں، روڈ نظر آ رہا ہے، اور یہ گندگی
یہ جو ہمارے دوست نظر آ رہے ہیں یہ سب انوائرمنٹ میں آتا ہے. تو جو بھی چیز اس کو دکھی اس نے اس چیز کا نام لیا اور پھر کہا کہ یہ سب کیا یہ سب چیزیں انوائرمنٹ میں آتی ہیں. یس سیٹ دا ٹیچر. ٹیچر نے کہا ہاں بالکل یہ سب چیزیں جو ہے ہمارا انوائرمنٹ کہلاتی ہے. بٹ ویٹ سم آبجیکٹس آر کریٹڈ بائی نیچر, فار ایگزامپل ماؤنٹینس, ریورس, ٹریز, اینیملز. ادرس آر مین میڈ بائی پیپل, فار ایگزامپل روڈس, کارز, کلوتھس, بکس ایٹسٹرا. تو ٹیچر نے ساتھ ہی میں کہا ہاں بالکل یہ انوائرمنٹ ہمارا انوائرمنٹ ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ نیچرل ہیں, قدرتی ہیں, جیسے ریورس ہیں, ماؤنٹینز ہیں, دریا ہیں, پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اینیملز ہیں, اور جانور اور درخت ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان نے بنایا ہے. اس میں فار ایگزامپل روڈس ہیں, سڑکیں ہیں, گاڑیاں ہیں, کپڑے ہیں یا بکس ہیں, یا جو فرنیچر ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان نے بنائی ہے. تو اگر ہم اس کو کیٹیگورائز کریں تو دو چیزیں آتی ہیں, ایک نیچرل ایک مین میڈ. تو ہمارے انوائرمنٹ میں دو چیزیں آتی ہیں اگر ہم براڈلی اس کو کلاسیفائی کریں تو, ایک ہے نیچرل آبجیکٹس, دوسرا ہے مین میڈ تھنگس. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature and by the human beings. اب آپ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک پیئر بناؤ, یعنی دو اسٹوڈنٹس کا ایک پیئر بنانا ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, پھر ہم نے کریشنز بائی نیچر اور ہیومن بینگس کا جو ہے لسٹ بنانا ہے. اگر ایک کلاس میٹ کریشن بائی نیچر کا لسٹ بنائے گا تو دوسرا کلاس میٹ کریشن آف ہیومن بینگس, یعنی نیچرل تھنگس اور نان آرٹیفیشیل تھنگس, تو یہ جو ہے ان کا لسٹ بنانا ہے. انوائرمنٹ از آور بیسک لائف سپورٹنگ سسٹم. جو انوائرمنٹ ہے اس سے ہماری زندگی جو ہے یہ ہماری زندگی کا بیسک سپورٹنگ سسٹم ہے, یعنی بنیادی ایک بنیادی یونٹ ہے جس سے ہماری لائف جو ہے سپورٹ ہوتی ہے. اٹ پرووائڈز دا ایئر, فار ایگزامپل ہمیں ہوا پینے کے لیے ضرورت ہے, ہوا سانس لینے کے لیے ضرورت ہے, پانی جو ہے پینے کے لیے ضرورت ہے, اور غذا جو ہے کھانے کے لیے ضرورت ہے, اور ایک زمین کی ضرورت ہمیں رہنے کے لیے ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے ہمارا انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو ہم بھی نہیں ہوتے. تو انوائرمنٹ جو ہے یہ ہماری لائف کو سپورٹ کرتا ہے, اور ہماری لائف جو ہے یہ اسی وجہ سے پاسبل ہے کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر اس انوائرمنٹ میں کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ پرابلم ہماری ہے, کیونکہ یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. اور جو انوائرمنٹ ہمیں سپورٹ کرتا ہے اگر ہم اس کو ڈسٹرائے کریں, اس کو تباہ کریں, تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی رہائش کا تباہ کرتے ہیں, اور ہم اپنی جو رہنے کی جگہ ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. اب جو انسان ہے وہ اس انوائرمنٹ کو کیسے موڈیفائی کرتا ہے, تو کار فیومز جو ہیں, گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے جو ہے ہوا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. اور پانی ہم کلیکٹ کرتے ہیں ایک برتن میں, اور جو ہم غذا سرو کرتے ہیں وہ ہم برتنوں میں سرو کرتے ہیں. اور لینڈ جو ہے زمین جو ہے اس سے ہم استعمال کرتے ہیں بلڈنگ فیکٹریز. تو اس وجہ سے کیا ہے, ہیومن بینگس میں کارز, ملز, فیکٹریز اینڈ مینوفیکچر کنٹینرز. دس از ہاؤ ہیومن بینگس ماڈیفائی نیچرل انوائرمنٹ. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کارز بناتے ہیں, گاڑیاں بناتے ہیں, فیکٹریز بناتے ہیں, اور ہم بہت ساری چیزیں انوینٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ موڈیفائی ہو جاتا ہے. اچھا,
Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. अब ये चार पांच स्टूडेंट्स रवि परमजीत जेसी मुस्तफ़ा आशा, ये जो पांच स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ही एक्साइटेड खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने में। यानी उनको लिस्ट बनाना था नेचुरल क्रिएशंस और ह्यूमन बीइंग्स जो क्रिएट करते हैं उनका लिस्ट। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, ये उनके जहन में। आस्क इकबाल, इकबाल ने कहा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सब जो है इस वजह से है क्योंकि हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम चीज़ें हासिल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमें वो चीज़ें चाहिए जो एनवायरनमेंट में मौजूद ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कार हमारे पास हैं, ये एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट में वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कार बनाने के लिए ज़रूरी है। और उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी कार बन जाती है, तो एनवायरनमेंट ही चेंज होता है। उसमें जो मेटल्स हम निकालते हैं तो उसको हम फिर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम एक नया चीज़ बनाते हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और हमारी ज़रूरियात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पहले हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अब गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी, फिर हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ी, फिर रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ी, अब आगे पता नहीं क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। ये तो एक डायमेंशन है। फिर आगे और डायमेंशंस देखिए कि हमने क्या क्या इंसान ने क्या क्या बनाया। We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. तो इस वजह से जो जो हमारी नीड्स जो है जो इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, इस वजह से क्या होता है, हम जो है और एनवायरनमेंट जो है हमारा माहौल जो है हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो लेकिन कभी कभी हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही तबाह कर देते हैं। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने कहा, फ्रॉम द above conversation you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. तो टीचर ने फिर कहा कि ये जो आपका डिस्कशन चल रहा था, ये जो आपकी बातचीत चल रही है, इससे हमें ये पता चला कि वो जगह जहाँ पे लोग, चीज़ें और नेचर, ज़मीन, लोग, चीज़ें, नेचुरल थिंग्स या नेचर, ये सब चीज़ें जो एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं, इससे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये कम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड चीज़ें जो इसमें आती है। एक तो एक किस्म उसकी है नेचुरल, एक है human made. While the natural environment refers to both biotic conditions existing on the earth, अब नेचुरल में क्या आता है, बायोटिक यानी जो पानी में रहते हैं, जो चीज़ें पानी में पाई जाती है नेचुरल, और जो चीज़ें खुश्की में पाए जाते हैं नेचुरल, उस वो आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग द ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आता है, वो काम जो वो करते हैं और जो चीज़ें वो बनाते हैं और जो उनके रिश्ते एक दूसरे के साथ होते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। आज बस इतना ही। तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें पता चली कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट में आता क्या है, और एनवायरनमेंट को हम किस तरह मॉडिफाई करते हैं, क्यों हमें एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके पीछे वजह क्या है। और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि हम कभी कभी और एनवायरनमेंट को जो है मॉडिफाई तो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। और आगे जो है इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो जाता है और कैसे जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमें ये बात सबसे पहले अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है सिर्फ दो चीज़ें हमें याद रखनी है बेसिक।
ہمارے انوائرمنٹ میں کیا آتی ہے. ایک ہے نیچرل اور دوسرا ہے ہیومن میڈ فینومینا. جو بھی چیزیں ہمارے انوائرمنٹ میں آتے ہیں اس میں ایک قسم تو نیچرل ہے, دوسری قسم کیا ہے, وہ ہے ہیومن میڈ. تو پھر نیچرل میں آپ دیکھیں گے بایوٹک اینڈ ابایوٹک. بایوٹک مطلب جو پانی میں پائے جاتے ہیں, جیسے مچھلیاں پانی میں پائی جاتی ہیں, پلانٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی پہاڑ ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری قسم کے جانور پائے جاتے ہیں وہ. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لیونگ تھنگس جو خشکی پہ پائے جاتے ہیں, جیسے پلانٹس, جیسے اینیملز, جیسے برڈس, جیسے انسیکٹس, ہیومن بینگس. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارا نیچرل انوائرمنٹ بناتے ہیں. اور اس کے بعد فزیکل انوائرمنٹ یا ہیومن میڈ انوائرمنٹ میں وہ سب چیزیں آتے ہیں جو انسان نے بنائے ہیں, جیسے گاڑی, روڈس, بریجز, ہاؤسز, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور انٹریکشن جو ہوتے ہیں, یہ جو ہیومن انوائرمنٹ اور نیچرل انوائرمنٹ کے درمیان جو یہ ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, وہ بھی اس میں آتا ہے. تو اسی طرح ہوا, پانی, لینڈ, وہ تو آتا ہی آتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارا انوائرمنٹ بناتی ہے. تو آج ہم نے کیا دیکھا, آج ہم نے سمجھ لیا کہ انوائرمنٹ کس چیز کا نام ہے اور انوائرمنٹ کس کہتے ہیں, اور یہ انوائرمنٹ ہم کس طرح ماڈیفائی کرتے ہیں, اور یہ کن چیزوں سے بنا ہوا ہے. تو آگے ہم دیکھیں گے, الگ الگ پڑھیں گے نیچرل انوائرمنٹ کیا آتا ہے, اور نیچرل انوائرمنٹ کس طرح ماڈیفائی ہو گیا ہے. اور اسی طرف, اور یہاں پہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک کام کریے کہ اس پہ گھر میں اور بات اور سوچیے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح ہم تباہ کر رہے ہیں, اور کس طرح ہماری وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے ختم ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچے کہ ہمیں انوائرمنٹس میں کتنا فائدہ ملتا ہے. اور اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو تباہ کریں, یعنی اپنے پانی, خاص کر پانی, ہوا اور زمین کو آلودہ کرے, تو ہمیں کون کون سی پرابلمز ہو سکتی ہے, یہ ہم گھر میں سوچیں گے اور اس پر غور کریں گے. پھر